ہے اللہ، سچ ہے واللہ۔ کیا آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کتنی جنگوں میں خدا کے ہوتے ہوئے ہار گئے ہم؟ اور یہ اس لیے کہ استعمال ترک کر چکے تھے اپنے ذہنوں کا ہم۔ اسباب کے بغیر کبھی خدا کی مدد نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں جو اس وقت قومیں دوسری قوموں پہ راج کر رہی ہیں، اس کے پیچھے ہے کیا؟ ٹیکنالوجی کا سفر یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہم چلتے ہیں کچھ ہسٹری کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز پاکٹ کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا بھولیں، تاکہ آپ کو بھی اویئرنیس رہیں کہ زمانہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور جو قومیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلیں وہ دوسرے ملکوں پہ کیسے حاوی ہیں۔ آپ اس کلپ کو دیکھیں، پھر ہم آگے اپڈیٹ کریں گے۔ حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، حق ہے اللہ۔ سچ ہے واللہ۔ بطور خاص تمہارے لیے تیار کی ہے، مظلوموں کا دفاع کرے گی، سدا فتح مند رہو انشاءاللہ۔ آتمر غازی کا آپ نے ایک کلپ دیکھا جس کے اندر تلوار کو کیسے زبردست طریقے سے لوہے کو مار مار کے ایک ٹرننگ پوائنٹ کے ساتھ زبردست تلوار بنایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمن بھی اس وقت کی جو ٹیکنالوجی جو تلوار تھی اس سے کانپتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس وہ تلواریں تھیں۔ یعنی مسلمان ہمیشہ ٹیکنالوجی میں اپڈیٹ رہتے تھے اور ایسی تلواریں بناتے تھے جس سے دشمن کبھی نہیں جی سکتے تھے۔ جذبہ تو ایمانی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب، یعنی آپ کے پاس ایسے ہتھیار بھی ہوتے تھے جس سے دشمن کانپ اٹھتا تھا۔ پھر یہ سفر آگے بڑھتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور کلپ بھی دکھاتا ہوں 1453 مووی کا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ہاں، کیا نام تھا اس شخص کا جو توپیں بنانے کا ماہر ہے؟ قربان جناب۔ اب اسے جا کر کہیں کہ ہمارے لیے زیادہ مضبوط توپیں بنائے۔ اس جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جناب۔ پوری کرسچن قوم کو اپنی ذمہ داریاں قبول کرنی ہوں گی، اور تمہیں بھی۔ میں آپ کے لیے کسی قسم کی توپ بنانا نہیں چاہتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ فورٹین 53 مووی کا آپ نے کلپ دیکھا جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس تلواریں تو بہت تھیں، لیکن ایک چیز کا فقدان تھا۔ جی ہاں، اس وقت کی سب سے خطرناک ٹیکنالوجی، وہ توپ جس سے وہ قلعے کو فتح کر سکتے تھے، اور ایسی توپ بنائی گئی۔ اس کے بعد مسلمان کس طرح کامیاب ہوئے آپ نے اس مووی میں دیکھ لیا ہوگا۔ بات آگے بڑھتی ہے، تلوار سے توپ، اس کے بعد یہ جذبہ رکا نہیں۔ ایک اور فلم کا میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت حالیہ دور میں مسلمان اس وقت اگر معاشی طور پہ یا کسی بھی طور پہ ہار رہے ہیں یا پرابلم کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی کا نہ ہونا ہے۔ اس کلپ کو دیکھیں، صلاح الدین ایوبی کیا کہہ رہے ہیں۔ فتح و شکست بلا شبہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن لشکری انتظامات، تعداد اور مجاہدین کی صحت کے ساتھ ساتھ پانی بھی تو اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر کمک نہ ہو تو دشمن کا محاصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کتنی جنگوں میں خدا کے ہوتے ہوئے ہار گئے ہم؟ اور یہ اس لیے کہ استعمال ترک کر چکے تھے اپنے ذہنوں کا ہم۔ خدا کی مدد نہیں تھی، اس لیے کہ گناہگار تھے ہم لوگ۔ اسباب کے بغیر کبھی خدا کی مدد نہیں ملتی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیدار کیا اور بتایا کہ ہم نہیں ہارنے والے، لیکن پلاننگ کے بغیر آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ دماغ کے ساتھ ساتھ ہتھیار، یعنی اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور دماغ نہیں ہے تو آپ ہار جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، جب دماغ ہوگا تو ٹیکنالوجی تو ہوگی۔ جذبہ ایمانی ہو اور ساتھ ٹیکنالوجی ہو تو کسی بھی ملک کو، کسی بھی قوم کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حالیہ دور۔ دنیا بھر میں جو 500 زبردست قسم کی یونیورسٹی ہیں، اس میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا کوئی نام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا چیمپئن ملک پاکستان، جس نے ایڈمن ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو منوایا ہے، لیکن ایجوکیشن سطح پر بالکل نیچے ہے۔ آپ کے برابر میں جو ملک ہیں، آپ کے پڑوس میں جو ملک ہیں، آپ کے آس پاس جتنے آپ کو ملک نظر آئیں گے، وہ تیزی سے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اس وقت جس معاشی پرابلم کا شکار ہیں، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے ارد گرد غدار حکمران ہو، اس کے پیچھے
آپ کی نان ایجوکیشن ہے، کیونکہ اگر آپ ایجوکیشنس میں اپڈیٹ رکھتے تو یقیناً آپ ٹیکنالوجی میں آگے ہوتے، اور آپ ایسے موبائلز، اپلیکیشنز اور آپ کو یہ سارے پروڈکٹس جو آپ دنیا بھر سے خرید رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر میں شوٹ کر رہا ہوں اور کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیمرہ بھی باہر سے آیا ہوا ہے۔ ہمارے جتنے پلیٹ فارمس ہیں، چاہے وہ گوگل ہو، ہارڈ ویئر سسٹم ہو، سافٹ ویئر سسٹم ہو، سب باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں ویک رکھا، ایجوکیشن سیکٹر پہ اپنے آپ کو ویک رکھا، اسی وجہ سے ہم لوگ معاشی پرابلم کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت بہترین قسم کے پلیٹ فارمز ہیں، PIAIC جن کے ایڈمیشن اوپنس ہو گئے ہیں، گورنر ہاؤس میں کلاسز ہو رہی ہیں، جماعت اسلامی کا بھی ایک پروگرام سٹارٹ ہوا ہوا ہے IT کے حوالے سے جس میں اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیلانی کا پروگرام ہے، GDC اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن یعنی اس وقت کی جو سب سے اپڈیٹ ایجوکیشن ہے وہ ہے کوڈنگ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ کا بچہ اس وقت کوڈنگ نہیں سیکھ رہا تو یہ بہت غلط کر رہا ہے۔ آنے والے برے وقت کا انتظار مت کریں اور اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کی طرف ضرور لے کے آئیں۔ صرف گھر کو چلانے کا مقصد اپنے ذہن میں مت رکھیں، بلکہ یہ مقصد بھی رکھیں کہ قدیم ہسٹری کے اندر چاہے کوئی سا بچہ ہو اس کو تلوار کی ترغیب دی جاتی تھی، ہر اس ہنر کی ترغیب دی جاتی تھی، چاہے تیر چلانا ہو، گھوڑی سواری ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی یہی چیزیں تھیں جن کو باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا تھا، اور اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے کوڈنگ۔ اگر آپ اپنے بچے کو کوڈنگ نہیں سکھا رہے تو بہت غلط کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کوڈنگ کر کے نہ صرف ڈالر ارنز کر رہا ہے بلکہ اپنے ملک کو معاشی طور پہ اوپر کھڑا کر کے رکھ رہا ہے۔ چھوٹا سا یہ کلپ دیکھیں، اس وقت دنیا اس وقت ایک ملک کی شیطانی حرکتوں کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے دجال کی آنکھ کا سمبول، امریکہ میں اور اسرائیل میں دجال کی آمد کے لیے دعائیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کلپ دیکھا، یہودی شروع سے ہی اپنے ایک مسیح کا جو استقبال کرنے کے لیے کبھی یہاں پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ اس کلپ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے، لیکن صرف مسیح کے آنے کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ وہ معاشی طور پہ ہر اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال پاکستان ہے، اور ان کا بچہ اس وقت ٹیکنالوجی کو سیکھ رہا ہے۔ میں پھر مثال دوں گا کوڈنگ کی۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس نے ٹیکنالوجی پہ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور اگر اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس نے اس ٹیکنالوجی کو امپورٹ کیا ہے، ایسے دوستوں کو امپورٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ گل مل کے اب وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ایجوکیشن سطح پہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے، ہر فیملی کو چاہیے صرف یہ جذبہ نہ رکھے کہ اپنے بچوں کو صرف کھانا پینا سکھائے کہ بھائی ڈالر ارن کرنا ہے، کمپنی کھولنی ہے، باہر جا کے جاب کرنی ہے۔ نہیں، آج نہیں کل تو موت ہے، تو پھر ہم کیا لے کے جائیں گے؟ تو مسلمان کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن ایسا ڈیفینس سسٹمز آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، آپ کو ایسا فیوچر ٹیکنالوجی کی طرف نہ صرف خود آنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو تیار رکھنا ہے۔ صرف دعا مانگ کر یا فیس بک پہ غزوہ کے بچوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنا یا ان کو امداد دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی شکست نہ سکے، اللہ کی مدد حاصل ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف خود اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں تیار کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی تیار کریں۔ صرف یہ جذبہ نہ ہو کہ صرف ڈالر ارنز کر کے گھر چلانا ہے، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ اگر اس وقت غزوہ میں بچے بدحالی کا شکار ہیں یا مسلمان اس وقت ایک شیطان ملک کا سامنا نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے کھیل رہا ہے اور آپ ٹیکنالوجی بہت پیچھے ہیں۔ تو میں اب آپ بات ختم کروں گا، ہم ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں۔ پاکٹ کو لائک سبسکرائب کرنا بھولیں، اگر کوئی غلطی ہو، ایسی کوئی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کہہ دی ہو تو مجھے موو کرنے کے لیے کمنٹ دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پاکٹ۔